جی ناظرین، خدا یسوع مسیح کے عظیم اور قادر نام میں آپ کی خدمت میں ایک بار پھر سے سلام پیش کرتا ہوں، اور ہمیشہ کی طرح امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ خدا آپ کو خیریت سے رکھے، خوش رکھے، محفوظ رکھے۔ پیشتر اس سے کہ ہم آج کی جو گفتگو ہے اس کا آغاز کریں۔ آپ میں سے جن لوگوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اسی طرح سے جو بیل آئیکن ہے اس کو کلک کریں اور اس پہ آل جو ہے اس کو سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو بر وقت تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن جو ہے ملتا رہے۔ اور اسی طرح سے جو لوگ فیس بک پر مجھے فالو کرنا چاہتے ہیں وہ میتھیو سلیمان کے نام سے میرا پیج ہے، اس کو ضرور فالو کریں تاکہ اس پر بھی آپ کو میری تمام ویڈیوز جو ہیں وہ ملتی رہیں۔ اور اسی کے ساتھ آج کے موضوع پر ہم آتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلی ویڈیو میں نے پیدائش چھٹے باب میں جو خدا کے بیٹے ہیں ان کے متعلق گفتگو کی تھی، اور میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ جو دوسری ویڈیو ہوگی اس میں ان اعتراضات اور ان سوالات پر بات کروں گا جو اس بات کے خلاف یا اس حقیقت کے خلاف اٹھائے جاتے ہیں کہ خدا کے بیٹے جو ہیں ان سے مراد فرشتے ہیں۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ فرشتگان نہیں ہیں، اور ان کے کیا دلائل ہیں وہ میں آپ کے سامنے اب رکھوں گا۔ پہلی دلیل جو پیش کی جاتی ہے ان کی طرف سے وہ یہ ہے کہ متی کی انجیل 22واں باب اگر ہم پڑھیں تو وہاں پر ایک واقعہ ملتا ہے، اور اس واقعے کا میں سیاق و سباق آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہاں پر اصل میں صدوقی جو کہ یہودیوں کا ایک فرقہ تھے، وہ چونکہ قیامت پر ایمان نہیں تھا ان کا، تو وہ خدا یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ایک خاتون تھی جس نے ایک مرد سے شادی کی، اور اس کا جو شوہر ہے وہ فوت ہو گیا، اور اس عورت نے اپنے مرے ہوئے شوہر کے چھوٹے بھائی کے ساتھ شادی کی، وہ بھی فوت ہو گیا، اس سے چھوٹا تھا وہ بھی فوت ہو گیا، پھر اس سے چھوٹا تھا وہ بھی فوت ہو گیا، کل ملا کر 7 بھائی تھے، 7 کے ساتھ فوت ہو گئے، اور آخر میں وہ عورت بھی فوت ہوگی۔ آپ تو چونکہ استاد جی قیامت کی باتیں کرتے ہیں، تو آپ یہ بتائیں قیامت میں وہ بیوی کس کی ہوگی؟ تو خداوند یسوع مسیح نے ان کو جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ وہ قیامت میں کسی کی بیوی نہیں ہوگی، اور آگے استدلال خدا یسوع مسیح نے کیا پیش کیا، دلیل کیا دی، وجہ کیا بتائی؟ کیونکہ قیامت میں بیاہ شادی نہ ہوگی بلکہ لوگ آسمان پر فرشتوں کی مانند ہوں گے۔ متی کی انجیل 22واں باب 30ویں آیت۔ تو لوگ اس آیت کو، اس حوالہ کو پیش کر کے کہتے ہیں کہ دیکھیں جی یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ تو شادی نہیں کرتے، تو چونکہ فرشتے شادی نہیں کرتے اس سبب سے جو پیدائش چھٹا باب ہے جہاں پر خدا کے بیٹے کے الفاظ آئے ہیں ان سے مراد فرشتے نہیں ہو سکتے، کیونکہ فرشتے تو شادی نہیں کرتے۔ لیکن لوگ اصل میں جو یہ آرگیومنٹ پیش کرتے ہیں ان کو خود بھی شاید اندازہ نہیں کہ کتنا کمزور آرگیومنٹ ہے ان کا، اس لیے کیونکہ جو بات خدا یسوع مسیح نے کہی ہے اس کو ہی وہ مس ریپرزینٹ کر رہے ہیں یا مس کوٹ کر رہے ہیں، اس لیے کیونکہ خدا یسوع مسیح نے جو بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ قیامت میں، یعنی کہ جب قیامت ہوگی، یعنی کہ مردوں کی قیامت ہوگی، یعنی کہ جب ہم جو بلیورز ہیں جب مردوں میں سے جی اٹھیں گے اور ہماری باڈیز ٹرانسفارم ہو جائیں گی، ہم جلالی بدن اختیار کر لیں گے، تو اس وقت شادی بیانہ ہوگا۔ اور کہاں پر نہیں ہوگا؟ آسمان پر۔ آسمان پر فرشتے شادی بیان نہیں کرتے۔ اور جو پیدائش چھٹے باب والا واقعہ ہے وہ کہاں پر ہوا تھا؟ وہ زمین پر۔ خدا کے بیٹوں نے زمین پر آ کر انسان کی بیٹیوں کے ساتھ شادی کی تھی۔ تو اس سبب سے اس حوالے کو زبردستی اس حوالے کے رد میں پیش کرنے کی جب کوشش کی جاتی ہے تو یہ اپنا مذاق بنوانے والی بات ہے، اس لیے کیونکہ اس کا اطلاق اس پر ہوتا ہی نہیں ہے۔ دوسرا اعتراض جو پیش کیا جاتا ہے یا دوسری جو دلیل پیش کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ پطرس کا خط دوسرے پطرس کے دوسرے خط کا دوسرا باب اور اس کی پہلی 10 آیات جو ہیں جن کے متعلق میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی بات کی، اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اصل میں وہاں پر جن فرشتوں کے دائمی قید میں ڈالے جانے کا، یعنی کہ ٹارٹرس یا اتھا گڑھے میں جن کو یسوع مسیح کی دوسری آمد تک رکھے جانے کا جن کا ذکر ہے، وہ ذکر جو ہے وہ شیطان کے بارے میں، شیطان کی بات وہاں پر ہوئی ہے کہ شیطان کو جب گرایا گیا تو اس کو اتھا گڑھے میں بند کر دیا گیا، لیکن یہ بات بھی غلط ہے۔ اس کی وجوہات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ پہلی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ پرانے عہد نامہ میں، خصوصی طور پہ پیدائش چھٹے باب میں یا کہیں بھی پرانے عہد نامہ میں یہ کہیں پر بھی نہیں لکھا، ایسا حوالہ یا ایسی بات آپ کو پرانے عہد نامہ میں کہیں بھی نہیں ملے گی کہ ابلیس کو دائمی قید میں یسوع مسیح کی دوسری آمد تک ڈالا گیا ہے، رکھا گیا ہے، وہاں پر بند کر دیا گیا ہے، یہ کہیں بھی آپ کو بات نہیں ملے گی۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب خدا یسوع مسیح مجسم ہو کر آئے دنیا میں تو اس وقت آپ کو پتہ ہے متی کی انجیل 4 باب کے مطابق ابلیس نے ان کو آزمایا، تو اگر تو ابلیس اتھا گڑھے میں بند ہے اور تھا تو پھر یسوع مسیح کو آزمانے کے لیے وہ کیسے آ گیا وہاں پر؟ تو یہ بڑی اچنبھے کی بات ہے، اس لیے کیونکہ جو اتھا گڑھے میں فرشتے بند ہیں، قید ہیں، انہوں نے یسوع مسیح کی دوسری آمد تک جو ہے انہوں نے وہاں سے باہر نہیں آنا۔ تیسری بات، شیطان تو فرشتہ ہے ہی نہیں ہے، شیطان فرشتہ نہیں ہے۔ اور بائی دی وے ایک دفعہ کیا ہوا
کہ میں اینجلولوجی پہ، علم الفرشتگان پہ ایک کلاس پڑھا رہا تھا، اور اس میں ایک صاحب بھی آئے، آپ میں سے بہترے لوگ ان کو جانتے ہیں، یوٹیوبر ہیں وہ، مسیحی ہیں، لیکن میں ان کا نام نہیں لوں گا اس لیے کیونکہ اگرچہ انہوں نے میرے دلائل، میری باتوں کے خلاف اپنی چند ایک ویڈیوز میں آرگیومنٹس پیش کرنے کی کوشش کیا، اگرچہ وہ بڑے سطحی قسم کے آرگیومنٹس ہیں، بڑے بچگانہ آرگیومنٹس ہیں، اتنے بچگانہ ہے کہ میں ان آرگیومنٹس کو اس قابل بھی نہیں سمجھتا کہ میں جوابات دوں ان کے۔ البتہ یہ ہے کہ جب میں کلاس پڑھا رہا تھا تو جب میں نے یہی بات کی کہ جو شیطان ہے وہ فرشتہ نہیں تھا بلکہ وہ کروبی تھا، تو انہوں نے مجھے روک کر کہا میں آپ کی تصحیح کرنا چاہتا ہوں، شیطان فرشتہ تھا۔ تو خیر چونکہ مہمان تھے اس وقت میرے، اس سبب سے جس طرح سے انہوں نے بات کی میں نے ان کو جواب نہیں دیا اس وقت۔ البتہ یہ ہے کہ اگر آپ میں سے بھی کسی کے ذہن میں یہ بات آتی ہے، اور اٹس آبویس کہ بہت سارے لوگ سوچتے ہیں اور سوچیں گے بھی کہ جی شیطان تو فرشتہ ہی ہے، کیونکہ آج تک یہی سنتے ہیں، تو ان کی اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے میں حزقیل نبی کے صحیفہ میں سے 28ویں باب جہاں پر شیطان کے گرائے جانے کا ذکر ہے، وہاں سے میں ایک حوالہ پیش کرنا چاہوں گا، ایک آیت پیش کرنا چاہوں گا، 14ویں آیت، جہاں پر شیطان کے بارے میں لکھا ہے کہ تو ممسو کروبی تھا، کروبی یا کروبی تھا۔ تو جو شیطان تھا یہ کروبی تھا، اور جو چیرب یا چیروبیم یا کروبی ہیں، کروبیم، یہ فرشتوں سے افضل ہیں، بلکہ جو مقرب فرشتے ہیں ان سے بھی افضل ہیں۔ یہ خدا کے تخت کو اٹھاتے ہیں، اور جیسا کہ میں پچھلی ویڈیو میں بھی کہہ چکا ہوں، اگلے جو آنے والا سال ہے خدا کے فضل سے، اس میں ہمارا نیا جو بیچ ہے، کورسز نئے سٹارٹ ہوں گے، اور جو اینجلولوجی اور ڈیمونولوجی پڑھنا چاہتے ہیں وہ ضرور ہمارے ان کورسز کو، ان کلاسز کو جوائن کریں، اور اس کے لیے مزید تفصیلات اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اپنا نمبر آپ دے دیں، اور یا پھر واٹس ایپ نمبر جو ہے میرا اسکرین پر آپ کے سامنے آ رہا ہوگا، اس پر آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو فرشتگان، یہ جو کروبیم ہے، یہ فرشتوں سے بھی افضل ہیں، اور یہ کون ہیں ان کے بارے میں جو ہے وہ ان کورسز میں تفصیل سے بتایا جائے گا۔ البتہ جو بات ہے یہاں پر فرشتوں کی، دوسرے پطرس میں فرشتوں کی بات ہو رہی ہے، حالانکہ جو شیطان ہے وہ فرشتہ نہیں ہے، وہ کروبی ہے۔ تو اس سبب سے یہ والا آرگیومنٹ ہے اسی حقیقت سے کہ ابلیس جو ہے وہ کروبی ہے، وہ فرشتہ نہیں، رد ہو جاتا ہے۔ تیسرا اعتراض جو پیش کیا جاتا ہے یا جو دلیل دی جاتی ہے وہ عبرانیوں کے خط کا حوالہ دیتے ہوئے پیش کیا جاتا ہے۔ عبرانیوں پہلا باب، عبرانیوں کا خط پہلا باب اور اس کی 5ویں آیت، جہاں پر یہ لکھا ہے کہ کیونکہ فرشتوں میں سے اس نے یعنی کہ خدا نے کب کسی سے کہا کہ تو میرا بیٹا ہے، آج تو مجھ سے پیدا ہوا۔ تو اس حوالہ کو کوٹ کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ دیکھیں جی، اور بائی دا وے یہ جو میں نے ویڈیو بنائی تھی اس کے نیچے بھی کامنٹ سیکشن میں کافی لوگوں نے حوالہ کوٹ کیا تھا اور کہا تھا کہ دیکھیں جی فرشتوں کو تو خدا نے اپنا بیٹا کہا ہی نہیں، اور چونکہ فرشتوں کو خدا اپنا بیٹا کہتا ہی نہیں ہے تو اس سبب سے جو پیدائش 6 باب میں خدا کے بیٹے ہیں وہ فرشتے نہیں ہو سکتے۔ اب اس میں کئی پرابلمز ہیں۔ پہلی پرابلم تو یہ ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بائبل مقدس سے یہ بات ثابت ہے، 4 حوالہ جات کم از کم ہمیں ملتی ہیں جن میں فرشتوں کو خدا کے بیٹے کہا گیا۔ اب اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عبرانیوں کے خط میں یہ کہا جا رہا ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ خدا کے بیٹے نہیں ہوتے، تو پھر یہ ان حوالہ جات کا کیا کریں گے؟ اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے کہ چونکہ ان کی انڈرسٹینڈنگ درست نہیں ہے اس حوالے کے متعلق، عبرانیوں کے خط والے حوالے کے متعلق، اس سبب سے انہوں نے اپنے لیے خود ہی مشکل پیدا کر لی ہے، کیونکہ اب اپنے اس آرگیومنٹ کی وجہ سے یا تو ان کو یہ ماننا پڑے گا کہ عبرانیوں کا خط صحیح ہے جہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ فرشتے جو ہیں ان کے مطابق، جس کا یہ مطلب ہے کہ فرشتے جو ہیں خدا کے بیٹے نہیں ہو سکتے، یا پھر ان کو پرانے عہد نامہ کے حوالہ جات کو ماننا پڑے گا جن میں خدا کے فرشتوں کو خدا کے بیٹے کہا گیا ہے۔ اور اگر ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی ماننے سے انکار کرتے ہیں تو یہ بائبل کے ہی انکاری ہو جاتے ہیں۔ ایک تو یہ مسئلہ ہے اس میں۔ دوسرے نمبر پر اس حوالے کو کانٹیکسٹ میں، سیاق و سباق میں، ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ سیاق و سباق میں پڑھنے کی ضرورت ہے، اور اس کو ہم 4 آیت سے پڑھیں گے۔ لکھا ہے اور فرشتوں سے اسی قدر بزرگ ہو گیا، خدا یسوع مسیح کے متعلق ہے، جس قدر اس نے میراث میں ان سے افضل نام پایا، کیونکہ فرشتوں میں سے اس نے کب کسی سے کہا کہ تو میرا بیٹا ہے، آج تو مجھ سے پیدا ہوا۔ اچھا، یہ بائی دا وے زبور کے اندر ہے جہاں پر مسیح کے متعلق لکھا ہوا ہے کہ مسیح جو ہے وہی میرا بیٹا ہے، اور فرشتوں میں سے کسی کو نہیں کہا گیا کہ تو میرا بیٹا ہے، آج تو مجھ سے پیدا ہوا ہے۔ اور پھر یہ کہ میں اس کا باپ ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا، اور جب پہلوٹے کو دنیا میں پھر لاتا ہے تو کہتا ہے کہ خدا کے سب فرشتے اسے سجدہ کریں، اور فرشتوں کی بابت یہ کہتا ہے کہ وہ اپنے فرشتوں کو ہوائیں
اور اپنے خادموں کو آگ کے شعلے بناتا ہے، مگر بیٹے کی بابت کہتا ہے کہ آئے خدا تیرا تخت ابدالآباد رہے گا۔ تو یہاں پر اصل میں فرشتوں کا کمپیریزن کیا جا رہا ہے، فرشتوں کو کمپیئر کیا جا رہا ہے خداوند یسوع مسیح سے۔ کیوں؟ کیونکہ اس دور میں بھی ایک بدعت نے جنم لینا شروع کر دیا تھا، جو یہ اس بات کے قائل تھے، جیسے آج جہوواز وٹنسز والے ہیں جو کہتے ہیں کہ یسوع مسیح جو ہے وہ اصل میں میکائیل فرشتہ جو ہے وہ یسوع مسیح ہے، تو میکائیل فرشتے کو خدا نے اپنا بیٹا بنا لیا تھا اور وہی یسوع مسیح تھا جو مجسم ہو کر آیا۔ تو یہ ان کے رد میں ہے یہ بات کہ فرشتے جو ہیں اگرچہ وہ خدا کے بیٹے ہیں لیکن وہ یسوع مسیح جیسے نہیں ہیں، کیونکہ یسوع مسیح ان سے افضل ہے۔ اب خدا کے بیٹے کی جو اصطلاح ہے یہ صرف خدا یسوع مسیح کے لیے استعمال نہیں، اگرچہ جب یسوع مسیح کے لیے استعمال ہوتی ہے تو اس کا میننگ ٹوٹلی فرق ہے۔ یہ فرشتگان کے لیے استعمال ہوئی ہے اصطلاح، یہ بنی اسرائیل کے لیے استعمال ہوئی ہے، یہ عہد قدیم کے جو بادشاہ اور حکمران تھے جن کو خدا نے مسلط کیا تھا بنی اسرائیل پہ، ان کے لیے استعمال ہوئی ہے، داؤد بادشاہ کے لیے استعمال ہوئی ہے، اور یسوع مسیح کے لیے بھی یہ اصطلاح استعمال ہوئی ہے۔ لیکن ہر کسی کے لیے اس کا مطلب فرق ہے۔ مثال کے طور پر جب بنی اسرائیل کے لیے خدا یہ الفاظ استعمال کرتا ہے کہ اسرائیل میرا بیٹا ہے، تو اس سے مراد وہ اس طرح سے خدا کا بیٹا ہے کہ خدا نے اس کو سب قوموں میں سے چن لیا تاکہ وہ خدا کو ریپرزینٹ کریں باقی سب قوموں میں۔ تو وہ خدا کی قوم کے طور پر خدا کی نمائندگی غیر قوموں میں کرتے تھے۔ اسی طرح سے اگر آپ فرشتوں کی بات کریں تو چونکہ فرشتگان جو ہیں وہ خدا کی ڈائریکٹ کریشن ہے اور روحانی اعتبار سے وہ خدا کے بیٹے ہیں، تو اس سبب سے ان کو خدا کے بیٹے کہا جاتا ہے۔ یسوع مسیح کے متعلق اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی جب ہم مسیحی کہتے ہیں کہ وہ روحانی معنوں میں خدا کا بیٹا ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ وہ خدا کا بیٹا ہے تو اس سے مراد ہے روحانی معنوں میں، نہیں، ہمارا یہ مطلب نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ وہ جسمانی معنوں میں ہے۔ ابھی جو میں بات کرنے جا رہا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ یہ بات بہت سارے لوگ سنیں گے اور بعد میں اس کو استعمال بھی کریں گے، اور ایسا ہی ہوتا ہے جب میں آرگیومنٹس دیتا ہوں، دلائل دیتا ہوں، تو لوگ اس کو استعمال کرتے رہتے ہیں اور اگرچہ کریڈٹ نہیں دیتے لیکن پھر بھی اٹس اوکے۔ میرا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ بات لوگوں تک پہنچے، اور اس بات کو بھی جو بھی میں کرنے جا رہا ہوں بعد میں لوگ استعمال کریں گے۔ ہم جب کہتے ہیں کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے تو وہ الہی معنوں میں خدا کا بیٹا ہے، وہ روحانی معنوں میں نہیں ہے۔ روحانی معنوں میں فرشتگان خدا کے بیٹے ہیں، یسوع مسیح الہی بیٹا کیسے ہے، اس کی وضاحت جو ہے یوحنا کی انجیل پہلے باب میں پہلی 14 آیات میں موجود ہیں، لیکن اس کے اوپر خدا کے فضل سے میں تفصیل سے کسی وقت بات کروں گا۔ اب فرشتے جو ہیں روحانی معنوں میں خدا کے بیٹے ہیں، بنی اسرائیل چنیدہ قوم ہونے کے سبب سے خدا کے بیٹے ہیں۔ داؤد بادشاہ جو ہے پہلا بادشاہ تھا جو خدا کے حضور جو ہے نزدیک اس کے مقبول تھا، اور اسی سے آگے اسی کے تخت کو اسی کی نسل سے جو ہے آگے مسیح نے آنا تھا جس کا تخت عبدالآباد رہنا تھا، اور اسی سبب سے یہ سارے جو ہیں ان کو خدا کے بیٹے کہا گیا۔ لیکن آپ دیکھیں بائبل کے مطابق آپ نے دیکھا کہ ان سب کا جو خدا کے بیٹا ہونا ہے فرق ہے ایک دوسرے سے۔ یسوع مسیح کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ سب سے الگ ہیں اور سب سے افضل ہیں، اس لیے کیونکہ پہلے نمبر پر وہ الہی معنوں میں خدا کے بیٹے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ان کے لیے جو یوحنا کی انجیل 3 باب کی 16ویں آیت میں اور پہلے باب میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ ہیں مونوگینیس، اور مونوگینیس کا مطلب ہے اونلی یونیک سن، یعنی کہ منفرد اکلوتا بیٹا جس کے جیسا اور کوئی نہیں ہے۔ اور عبرانیوں کے خط میں جو حوالہ میں نے سیاق و سباق میں پڑھا ہے، اس کو ابھی میں پڑھ رہا ہوں، اس کو بلکہ مکمل کر لیتے ہیں پہلے، کہ جب پہلوٹے کو دنیا میں پھر لاتا ہے تو کہتا ہے کہ خدا کے سب فرشتے اسے سجدہ کریں، یعنی کہ فرشتوں سے یسوع مسیح کو خدا سجدہ کروا رہا ہے، حالانکہ خدا اس بات کو کبھی قبول نہیں کرتا کہ اس کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کیا جائے، اس لیے کیونکہ خدا نے یسایہ نبی کے صحیفے میں فرمایا کہ یہوہ میرا نام ہے اور میں اپنا جلال کسی غیر معبود کے ساتھ اور کسی کھودی ہوئی مورت کے ساتھ کبھی نہیں بانٹوں گا۔ اور یہاں پر یسوع مسیح کو خود خدا جو ہے وہ فرشتوں سے سجدہ کروا رہا ہے، اور اس کے علاوہ آگے لکھا ہوا ہے، اور فرشتوں کی بابت یہ کہتا ہے کہ وہ اپنے فرشتوں کو ہوائیں اور اپنے خادموں کو آگ کے شعلے بناتا ہے، مگر بیٹے کی بابت کہتا ہے کہ آئے خدا تیرا تخت عبدالآباد رہے گا۔ تو یہاں پر خدا باپ یسوع مسیح کو خدا کہہ رہے ہیں۔ اس کا مطلب اگرچہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے لیکن چونکہ وہ الہی معنوں میں خدا کا بیٹا ہے اس لیے وہ فرشتوں سے بھی افضل ہے، اور اس لیے وہ خدا باپ کا بھی خدا ہے۔ تو یہاں پر بات بالکل فرق لکھی ہوئی ہے، یہاں پر بات جو ہے وہ یہ نہیں ہے، اس بات کا جو کرکس آف دا میٹر ہے وہ یہ نہیں ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ خدا کے بیٹے ہوتے ہیں، یعنی یہاں پر جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح جو ہیں وہ فرشتوں سے افضل ہیں، یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے۔ اس لیے یہ حوالہ جو ہے اس بات کی تردید میں کوٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔
بلکہ اس کا نقصان ہے الٹا، اور وہ میں پہلے ہی آپ کو جو ہے آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ کیا نقصان ہے اس کا۔ بعض اوقات افسوس کی بات ہے، یہ المیہ ہے کہ بعض اوقات لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ نہیں دیکھتے کہ بائبل کیا کہہ رہی ہے، بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری سوچ جو ہے اس کو کس بات سے تسلی ملتی ہے، اور اس کو پھر جسٹیفائی کرنے کے لیے، اور اصل میں اپنی انا کو جسٹیفائی کرنے کے لیے وہ اپنے خیالات کو اور اپنی تفاسیر کو بائبل پر زبردستی چسپاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جس کے نتائج جو ہیں وہ بہت بھیانک نکلتے ہیں۔ اینی ویز، اگلا جو اعتراض یا جو اگلا سوال یا جو اگلا دعویٰ کیا جاتا ہے وہ یہ کیا جاتا ہے کہ جی فرشتے تو کھاتے پیتے بھی نہیں ہیں، وہ تو کھا پی بھی نہیں سکتے، اور ان کے جنسی اعضاء بھی نہیں ہوتے، تو نہ تو ان کے جنسی اعضاء ہوتے ہیں، نہ وہ کھا پی سکتے ہیں، تو اس لیے وہ تو شادیاں ہی نہیں کر سکتے انسانوں کے ساتھ۔ پہلی بات جو میں پہلے بھی کر چکا ہوں وہ یہ ہے کہ کیا فرشتے ہیں؟ آپ اتنے وثوق کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ کھا پی بھی نہیں سکتے اور وہ جنسی تعلق بھی نہیں قائم کر سکتے، ان کے تو جو سیکشول آرگنز ہیں وہ نہیں ہوتے، آپ فرشتے ہیں؟ آپ کو کیسے پتہ ہے؟ رشتہ داروں میں کوئی فرشتہ ہو، کوئی فرشتوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو، یا کوئی سرکل ہو فرشتوں کا، کوئی اس طرح کا معاملہ ہے آپ کا؟ جب آپ فرشتے ہیں ہی نہیں ہیں تو خام خواہ قیاس رائیاں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آئیے مل کر ہم بائبل کے پاس چلتے ہیں اور بائبل سے پوچھتے ہیں کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ تو جہاں تک بات ہے فرشتوں کے کھانے پینے کی، تو بائبل میں اس کا ثبوت اور حوالہ دونوں چیزیں ہمیں ملتی ہیں۔ فرشتے جو ہیں وہ انسانی جسم میں جب آتے ہیں تب بھی وہ کھاتے ہیں، اور اپنی اصل حالت میں یعنی کہ بطور فرشتے بھی جو ہیں وہ کھاتے ہیں۔ ان کی خوراک کا ذکر ہے بائبل کے اندر۔ آپ کے سامنے چند ایک حوالہ جات رکھنا چاہوں گا۔ انسانی جسم میں فرشتوں نے کہاں پر کھایا؟ پیدائش کی کتاب 18واں باب اگر آپ پڑھیں تو وہاں پر جب ابراہیم کے پاس 3 آدمی آئے، جن میں سے ایک یہوہ یعنی کہ خدا یسوع مسیح تھے، اور 2 ان کے ساتھ فرشتے تھے جو انسانی جسم میں آئے، جس کے لیے بھنا ہوا بچڑا جو ہے وہ ابراہیم لے کر آیا اور انہوں نے کھایا اس کو، تو وہاں پر ہمیں اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ فرشتے جب انسانی جسم میں آتے ہیں تو کھا پی سکتے ہیں، لیکن وہ بطور فرشتے بھی کھانا کھاتے ہیں، اس بات کا بھی ثبوت آپ کو بائبل میں سے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ سب سے پہلا جو حوالہ ہے اس کے لیے وہ خروج 16واں باب 13 سے 15 آیات، اور پھر اس کے بعد 35ویں آیت۔ آپ کا دل اگر چاہے تو آپ پورا باب پڑھ سکتے ہیں، پورے باب میں آپ کو سیم ہی بات ملے گی۔ لکھا ہے، اور یوں ہوا کہ شام کو اتنی بٹیریں آئیں، جب ان کے پاس کھانے پینے کو نہیں تھا، شام کو اتنی بٹیریں آئیں کہ ان کی خیمہ گاہ کو ڈھانک لیا، اور صبح کو خیمہ گاہ کے آس پاس اوس پڑی ہوئی تھی، اور جب وہ اوس جو پڑی تھی سوکھ گئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ بیابان میں ایک چھوٹی چھوٹی گول گول ایسی چھوٹی جیسے پالے کے دانے ہوتے ہیں زمین پر پڑی ہے۔ بنی اسرائیل اسے دیکھ کر آپس میں کہنے لگے من، کیونکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ کیا ہے۔ اچھا، بٹیروں کا جب ذکر ہے تو بٹیروں کا تو انہوں نے خود کہا کہ یہ بٹیرے ہیں، لیکن جو یہ آسمانی خوراک تھی اس کو دیکھ کر انہوں نے کہا منا، جو انگریزی میں بھی لفظ ہے، تو من کا مطلب ہے یہ کیا ہے؟ من کا مطلب یہ ہے کہ یہ کیا ہے؟ یہ جو ہم کہتے ہیں نا، جو گیت بھی گاتے ہیں کہ بیابانوں میں من برسایا، تو یہ جو من ہے اصل میں یہ جو آسمانی خوراک تھی اس کا نام ہی من پڑ گیا، لیکن اصل میں من جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے یہ کیا ہے۔ تو جب انہوں نے اس کو دیکھا تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ کیا ہے، تو بعد میں بہرحال جو ہے اس کا نام من پڑ گیا اور انسانوں کے درمیان۔ تو یہ جو تھی یہ آسمانی خوراک تھی، اس لیے جب انہوں نے دیکھا تو ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ کیا ہے۔ برعکس اس کے جب بٹیریں انہوں نے دیکھیں تو ان کو پتہ چل گیا کہ بٹیریں ہیں، لیکن جب انہوں نے من دیکھا تو ان کو نہیں سمجھ آئی کہ یہ کیا ہے۔ آگے 35ویں جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا، اور بنی اسرائیل جب تک آباد ملک میں نہ آئے، یعنی 40 برس تک من کھاتے رہے، الغرض جب تک وہ ملک کنعان کی حدود تک نہ آئے من کھاتے رہے۔ اب یہاں پر ذکر ہے آسمان سے جو کھانا ان کے لیے آیا جو زمین پر گرا اور وہ خشک ہو گیا، اور انہوں نے اس کو دیکھ کر کہا یہ کیا ہے؟ وہ سفید سفید جو ہے چھوٹے چھوٹے وہ جیسے بالز ہوتے ہیں اس طرح سے تھے، تو اس کو من کہا گیا۔ اگر آپ زبور 78 اس کی 23 سے 25 آیات پڑھیں تو وہاں پر بڑی دلچسپ بات لکھی ہے، وہ میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا۔ لکھا ہے، تو بھی اس نے افلاک کو حکم دیا اور آسمان کے دروازے کھولے۔ یہ اسی واقعے کے متعلق بات ہو رہی ہے جب بنی اسرائیل نے آسمانی خوراک یعنی کہ من کھایا تھا، اور کھانے کے لیے ان پر من برسایا خدا نے، مطلب کہ
تو بھی اس نے افلاک کو حکم دیا اور آسمان کے دروازے کھولے اور کھانے کے لیے ان پر من برسایا اور ان کو آسمانی خوراک بخشی۔ انسان نے فرشتوں کی غذا کھائی، اس نے کھانا بیچ کر ان کو آسودہ کیا۔ انسان نے کس کی غذا کھائی؟ فرشتوں کی غذا کھائی۔ اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ کہ جو بات میں شروع میں کہہ رہا تھا کہ فرشتے بطور فرشتے اپنی اصلی حالت میں بھی خوراک کھاتے ہیں، اور جب وہ انسانی جسم لیتے ہیں تو تب بھی انسانی جسم میں بھی وہ خوراک کھا سکتے ہیں۔ اس کا مطلب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی فرشتے تو کھا ہی نہیں سکتے خوراک، ان کی تو یہ بات ہو گئی ثابت غلط۔ ایک بات، دوسری بات کہ کیا ان کے جنسی اعضاء ہوتے ہیں؟ دیکھیں، جو انسانی جسم لینے کی صلاحیت ہے یہ خدا نے دی ہے فرشتوں کو، اور میرا بطور مسیحی یہ ایمان ہے کہ خدا جب بھی کوئی کام کرتا ہے تو وہ ادھورا کام نہیں کرتا۔ اب خدا نے جب یہ فرشتوں کو صلاحیت دیا کہ انسانی جسم لیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ فرشتوں کو انسانی جسم لینے کی یہ صلاحیت جو ہے جب دیا تو اب نارمل جو ہے صلاحیت دیا، مطلب کہ وہ انسانی جسم تو لیں گے لیکن انسان کی طرح ان کے سیکشول آرگنز نہیں ہوں گے، یعنی کہ جنسی اعضاء نہیں ہوں گے۔ اس طرح سے خدا نے جو ہے وہ صلاحیت دی ہے۔ اگر تو اس طرح سے دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر صلاحیت ہی مکمل نہیں ہے، اس کا مطلب خدا نے کام ہی مکمل نہیں کیا، اور کم از کم میں سے خدا کو نہیں مان سکتا جو نامکمل کام کرے۔ تو اس سبب سے جب خدا نے ان کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ انسانی جسم لیں، اور انسانی جسم لے کر انسانوں کی طرح کھاتے پیتے بھی ہیں، اور حتیٰ کہ جب سدوم اور عمورہ میں گئے تو اتنا پرفیکٹلی صلاحیت ان کے اندر یہ موجود تھی کہ آدمی وہاں کے دیکھ کر یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ انسان ہی ہے، مطلب کہ اتنے پرفیکٹلی وہ انسانی جسم کو اختیار کرتے تھے کہ باقی سارے انسانوں کو بھی لگتا تھا کہ انسان ہی ہے۔ تو ضرور ہے کہ خدا نے جب ان کو اس صلاحیت دیا تو اس صلاحیت کو بھی مکمل طور پہ وہ اوڑھتے تھے، اس صلاحیت کو مکمل طور پہ وہ استعمال میں لاتے تھے، اور جب انسانی جسم لیتے تھے تو مکمل، اور لیتے ہیں تو مکمل طور پہ انسانی جو جنسی اعضاء ہیں ان کے سمیت ہی اس انسانی جسم کو وہ اختیار کرتے ہیں۔ تو اس سبب سے یہ کہنا کہ جی فرشتے تو نہیں، پھر سے میں یہ کہوں گا آپ فرشتے نہیں ہیں، میں فرشتہ نہیں ہوں، کوئی بھی فرشتہ نہیں ہے، اس لیے فرشتے بننے کی کوشش نہ کریں اور اپنی طرف سے کیا سرائیاں نہ کریں۔ بائبل پر اکتفا کریں، بائبل میں جو بات لکھی ہے اسے پڑھیں اور اسی کو سمجھیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو جو سارے اعتراضات آپ کی طرف سے پیش کیے گئے تھے ان کے جوابات مل گئے ہوں گے، اور مزید بھی اگر آپ کے سوالات ہوں تو آپ ان کو ضرور پیش کیجیے گا۔ اور خدا اس پروگرام کے وسیلہ سے، اس ویڈیو کے وسیلہ سے آپ کو بہت زیادہ برکت دے، اور ایک بار پھر سے جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے ضرور سبسکرائب کریں، بیل کا جو بٹن ہے اس کو بھی دبائیں تاکہ جو مزید ایسی مستقبل میں جو ایسی ویڈیوز ہم بناتے رہیں ان کی بر وقت آپ کو اطلاع ملتی رہے۔ اور فیس بک پر بھی میرے پیج کو میتھیو سلیمان کے نام سے ہے، فالو ضرور کیجیے۔ خدا آپ کو بڑی برکت دے۔ جے مسیح کی۔